آج ستمبر کی 5 تاریخ ہے۔ آج کے دن دنیا بھر میں ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے اساتذہ کو، اپنے اپنے ٹیچرس کو گفٹ کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں۔ اساتذہ کے اعزاز میں، ان کے احترام میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے ٹیچرس کا، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اس لیے کہ ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں، مگر ہمیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ ہمارے ٹیچرز ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ٹیچر کے احترام کا کوئی دن متعین نہیں کیا ہے۔ ٹیچر کا احترام ہمیشہ ہونا چاہیے، استاذ کا احترام ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو طریقہ ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ ہر دور میں رہا ہے۔ کسی بھی علم کو سیکھنے کا یہی ذریعہ رہا ہے۔ کتابوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ علم سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی استاذ سے، کسی ٹیچر سے علم حاصل کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیچر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ بنائی کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایمان والوں کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اور اس رسول کا 3 کام ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تمہاری اخلاقی گندگیوں سے تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ٹیچر ہیں، وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن اور حدیث کی، وہ تمہیں سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت۔ تو ہمارے نبی خود ٹیچر ہیں، اور آپ کے جو صحابہ تھے وہ آپ کے شاگرد تھے، آپ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ پھر صحابہ کے بعد جو اگلی جنریشن تھی تابعین کی، وہ صحابہ کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تو یہ جو علم ہے، دین کا علم، یہ بھی ہمیں اسی سسٹم کے تحت ملا ہے۔ ٹیچر سے اسٹوڈنٹ نے لیا، پھر اسٹوڈنٹ نے اپنے بعد والوں کو بتایا، پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا۔ اس طریقے سے یہ دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے اس دین کو سیکھنے پر ہمیں ابھارا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین علم ہے۔ شریعت میں جب علم کا لفظ بولا جائے تو علم سے مراد کون سا علم ہوتا ہے؟ بھائی، علم سے مراد سائنس نہیں ہوتی، علم سے مراد جیوگرافی اور ہسٹری نہیں ہوتی، علم سے مراد کیمسٹری اور فزکس نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بھی علم ہے، اور اسلام نے ان کو سیکھنے پر بھی ابھارا ہے، منع نہیں کیا ہے۔ ہر وہ علم جو مفید ہو اسے ہم سیکھیں، مگر کیمسٹری، فزکس، سائنس، میتھ یہ قبر میں کام نہیں آئے گا، یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ آخرت میں کون سا علم کام آئے گا؟ علم دین کام آئے گا۔ آخرت میں یہ علم کام آئے گا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کے رسول کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے۔ ہم نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ دی، بہت بڑے ڈگری ہولڈر ہیں ہم، دنیا کے ہر علم پر ہماری گہری نظر ہے، مگر اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے رسول کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم زیرو ہیں، بیکار ہیں، ہماری دنیا بھر کی نالج ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔
تو یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کا سب سے افضل علم ہے علم دین، اور یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کہا ہے۔ یعنی یہ علم نہیں ہے تو آدمی چلتی پھرتی لاش ہے، آدمی زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جس آدمی کو ہم نے زندہ کیا اور اس کو شریعت کے علم کا نور عطا فرمایا، جس نور کی بدولت وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کمن معه فی الظلم کمن هو فی الظلمات لیس بخارج منها، کیا وہ انسان جس کے پاس یہ علم ہے جو زندہ ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے، جس کے پاس وہ علم نہیں ہے جو مردہ ہے؟ زندہ مردے کے برابر نہیں ہو سکتا، علم دین رکھنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے پاس علم دین نہیں ہے۔ تو شریعت کا بڑا سیدھا سا کانسیپٹ ہے میرے بھائی کہ دنیا کا علم حاصل کرو، مگر جو سروپری ہے، جو سب سے اوپر ہے، وہ علم دین ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں، علم دین کو سیکھنے کے لیے ہم کتنے سیریس ہیں۔ یہ پروگرام ہو رہا ہے مسجد میں کئی بار آیا ہوں، آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر بیٹھ کر کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں علماء آتے ہیں جو علم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے دروس میں، اس طرح کے پروگراموں میں ہماری حاضری کتنی ہے، ہمارا انٹرسٹ کتنا ہے، ہمارا شوق کتنا ہے؟ تعجب ہوتا ہے میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ مجلس ہے علم دین کی جہاں بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کہ حفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسی مجلس کے اوپر آسمان سے سکون نازل ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی مجلس کو کے اوپر چھا جاتی ہے۔ اس مجلس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں علم دین کی بات ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری باتیں چل رہی تھیں، تیرے دین کا علم لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، حلال حرام سکھایا جا رہا تھا، تو وہاں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کسی اور پرپس سے آیا تھا، اس کا مقصد علم دین کو حاصل کرنا نہیں تھا، وہ سننے نہیں آیا تھا، وہ کسی کام سے جا رہا تھا اور دیکھا کہ یہاں علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بیٹھ گیا۔ تو اے اللہ کیا اس کو بھی تیری مغفرت ملے گی، اس کو بھی تو معاف کر دے گا، اس کے بھی تو گناہوں کو بخش دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیس، یہ ایسی مجلس ہے جہاں بیٹھنے والا سنگل پرسن، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو گھاٹے میں رہے، صاف فائدے میں ہے۔ یہاں سے اللہ کی رحمت لے کے جائیں گے، یہاں سے اللہ کی مغفرت لے کے جائیں گے، یہاں بیٹھنے والا کوئی بھی نامراد نہیں ہے، ناکام نہیں ہے، فیل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، علم دین کی طلب کا شوق پیدا کرو۔ آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سہولت ہے ہمارے پاس، آسانی ہے، علماء کے بیانات موجود ہیں موبائل کے اوپر، علماء کی کتابیں موجود ہیں موبائل اور کمپیوٹر کے اوپر۔ آج کا دور وہ نہیں ہے جو امام بخاری کا دور تھا، آج کا دور وہ نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا۔ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ حضرت کثیر بن قیس ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت ابو درداء کو سلام کیا۔
اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے ابو درداء میں مدینہ سے آ رہا ہوں. بھائی مدینہ کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے؟ دمشق سیریا کا کیپٹل ہے. سوچو مدینہ کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے. آج کے دور میں بھی آپ اگر گوگل پہ ڈال کے دیکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 1000 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوگا. یہ آج کے دور کی بات ہے. اس دور میں تو پتہ نہیں کتنا لمبا سفر رہا ہوگا. کہا کہ اے ابو درداء میں مدینہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لحدیث، مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک حدیث ہے آپ کے پاس جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہاں پہ غور کیجئے، وہ جو آدمی مدینہ سے آیا ہے وہ حدیث آلریڈی اس کو معلوم ہے، مگر مدینہ میں جس نے اس کو حدیث بیان کی اس نے حضرت ابو درداء کے ذریعے بیان کی. اب اگر وہ آدمی اس آدمی سے حدیث روایت کرتا ہے تو اللہ کے رسول کے اور اس کے درمیان دو واسطہ ہو جاتا ہے. ایک اس انسان کا جس نے حضرت ابو درداء سے حدیث سنی اور دوسرے ابو درداء. تو ڈائریکٹ ایک واسطے سے حدیث سننے کے لیے، بیچ کے میڈیم کو کم کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول تک قریب ہونے کے لیے وہ آدمی مدینہ سے دمشق آئے اور کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے آپ کے پاس، میں وہی حدیث آپ کے منہ سے سننے کے لیے آیا ہوں. اور آگے یہ بھی کہا ما جئت لحاجتی، میں کسی اور کام سے نہیں آیا. بھئی ایسا نہیں ہے کہ میں بزنس کرنے آیا، کاروبار کرنے آیا، چلو اسی بہانے ایک حدیث سیکھ لیتا ہوں. نہیں، میں گھومنے آیا، دمشق کی مسجدیں دیکھنے آیا، دمشق کی عمارتیں دیکھنے آیا، چلو ایک حدیث بھی سن لیتا. نہیں، میں اسی پرپس سے آیا. اللہ اکبر. ایک حدیث سننے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ آدمی. اچھا، اب حضرت ابو درداء نے جب دیکھا کہ یہ آدمی ایک حدیث سیکھنے کے لیے مدینہ سے آیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی بیٹھو میں تم کو تھوڑا پانی وانی پلا دیتا ہوں، تھوڑا ناشتہ کرا دیتا ہوں. نہیں، اب ڈائریکٹ حضرت ابو درداء شروع ہو گئے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں تم حدیث سننے آئے ہو، سنو حدیث. میں نے سنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. اب حدیث سنائی. کیا حدیث ہے؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے، جو علم دین کے راستے میں چلتا ہے، وہ حقیقت میں جنت کے راستے پہ چلتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں علم دین کے اسٹوڈنٹ کے لیے، علم دین کے طالب کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں. یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ایک سوال ہے، بھئی پانی کی مچھلیاں کیوں دعا کر رہی ہیں عالم کے لیے؟ ان کا کیا فائدہ ہے عالم سے؟ بھئی عالم نے بتایا کہ پانی کی یہ مچھلیاں حلال ہیں. عالم نے بتایا کہ مچھلی حلال ہے. اس مچھلی کا شرعی حکم کس نے بتایا؟ عالم نے بتایا. اگر عالم نے نعوذ باللہ نہ بتایا ہوتا یا یہ کہا ہوتا یہ حرام ہے تو ایک حلال چیز جس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے استعمال نہ ہوتا. اس وجہ سے پانی کی مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر. بھئی ایک آدمی عابد ہے. عابد کا مطلب بہت بڑا عبادت گزار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو عالم ہے وہ آپ عبادت نہیں کرتا. عابد کا مطلب ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھتا ہے، نمازوں کے علاوہ تہجد پڑھتا ہے. عابد ہے. تو ایک عابد کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے تمام ستاروں کے اوپر چاندنی رات کے چاند کی فضیلت ہے. چاندنی رات کا چاند سارے ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتا رہتا ہے. اس چاند کی جو فضیلت ہے وہ عالم کی فضیلت ہے، عابد کی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علماء انبیاء کے وارث ہیں. بھئی
ہر آدمی اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، باپ پیسے چھوڑ کے جاتا ہے، وہ پراپرٹی اور وہ وراثت ہمیں ملتی ہے۔ مگر علماء کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو نبی کی وراثت ملی۔ نبی کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے، مگر نبی کی وراثت آج بھی بٹ رہی اور قیامت تک بٹے گی۔ اور وہ وراثت کیا ہے؟ وہ علم دین ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی وراثت درہم نہیں ہے، انبیاء کی وراثت دینار نہیں ہے، انما ورثوا العلم، انبیاء کی وراثت علم دین ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم دین کو حاصل کیا اس نے بہت بڑی چیز کو حاصل کیا۔ اس ایک حدیث کو پانے کے لیے وہ آدمی مدینہ سے دمشق کا سفر کرتا ہے۔ آج ہم اپنے مکان سے 10 قدم کی دوری پر علم دین سیکھنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ سوشل میڈیا پر ہم گھنٹوں بیٹھ کر کے ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی علم کی بات سیکھنے کے لیے، کوئی علم کا درس سننے کے لیے، کوئی علم والی کتاب پڑھنے کے لیے ہم 10 منٹ نہیں نکال پاتے میرے بھائی۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ کے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تجھے 40 سال ملا، تجھے 50 سال ملا، تجھے 70 سال دنیا میں رہا، تو نے اس زندگی کا کیا کیا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی قیامت کے دن ہل نہیں سکتا۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، اور اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھ کو جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، جو ٹائم دیا تھا، اس ٹائم کا تو نے استعمال کیا؟ تو بھائیو اس ٹائم کو علم دین کو سیکھنے میں گزارو۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے دنیا کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ توحید کی گواہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں دنیا کی یہ سب سے بڑی گواہی توحید کی گواہی، اس گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شامل کیا، اپنے فرشتوں کو شامل کیا، اور تیسرے نمبر پر علماء کو شامل کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کے اندر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے، اور کون دے رہا ہے؟ والملائکہ، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور کون دے رہا ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء گواہی دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں علماء کا مطلب صرف وہی نہیں ہے جو مدارس سے علم دین حاصل کرے، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بھائی جو بھی علم آپ نے حاصل کیا اس علم کے حساب سے تو آپ کے پاس بھی علم ہے، اور یہی وہ علم ہے جو آپ کو قبر میں کام آئے گا۔ قبر میں جب منکر نکیر پوچھیں گے تو دنیا سے آپ رٹ کے چلے جائیں، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کام نہیں آئے گا، رٹنے سے کام نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس دین کا اگر علم ہے، ایمان ہے، تو آٹومیٹک آپ کے زبان سے صحیح جواب نکلے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس علم دین نہیں ہے، تو آپ رٹ کر کے دنیا میں رٹا مار کے جائیں گے، تب بھی قبر میں جواب غلط آئے گا۔ اور فرشتے جب آپ کی پٹائی کریں گے، جب فرشتے اس انسان کو ماریں گے جس نے جواب ان کا نہیں دیا ہوگا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ تو نے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے اگر اللہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا تو ان سوالوں کا جواب تجھے ملا ہوتا۔ تو علم دین کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے میرے بھائی، علم دین کو سیکھنا چاہیے۔ یہ وہ علم ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آتا ہے۔ دنیا کا علم ہم مر گئے، ہمارے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن آخرت کا علم، علم دین، یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ کر کے جائے انسان جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی مسجد میں تعاون کر دیا، کسی عوام کے فائدے کی کوئی ایسی چیز بنا دی جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، تو جب تک وہ چیز ہے اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے۔ او علم ينتفع به، یا اس نے اپنے بعد کوئی علم چھوڑ دیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھی اور اتنے دروس انہوں نے دیے کہ آج انہوں نے حدیثوں کی جو ایکسپلینیشن کی تھی، جو انہوں نے مسجد میں القصیم، سعودی عرب کا ایک شہر ہے القصیم، وہاں ان کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے، جامع ابن عثیمین کے نام سے، اس مسجد میں وہ درس دیتے تھے۔ انہوں نے حدیثوں کی ایکسپلینیشن میں جو دروس دیے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس نے ان دروس کا جو کلیکشن تیار کیا ہے، 20 والیومز میں، 20 جلدوں میں، ایک کتاب کی ایکسپلینیشن، ایک کتاب کی شرح ہے۔ یعنی جتنا ہم زندگی بھر پڑھ نہیں سکتے اتنا وہ انسان پڑھا کے گیا ہے، لکھ کر کے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء جو واقعی میں علماء ربانی ہوتے ہیں، ان کے علم میں اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں بھی برکت دیتا ہے میرے بھائی۔ آج شیخ ابن عثیمین دنیا میں نہیں ہیں، ان کے اولاد میں سے بھی کوئی قابل ذکر نام مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو بہت علمی دنیا میں جس کا نام ہو، مگر آج ان کی کتابیں، ان کے فتوے، ان کا علم، ان کا نام روشن کیے ہوئے۔ آج کسی بھی مسئلے میں اگر موجودہ دور کے علماء کی بات آپ دیکھیں گے، ان کا اوپینین آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، یہ 2 نام آپ کو ضرور ملیں گے۔ انسان چلا گیا، علم باقی ہے۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ اور تیسری چیز، اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر انسان چھوڑ کے گیا ہے تو نیک اولاد مرنے والے کے لیے اس کے موت کے بعد بھی سر سے پیر تک وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ بھئی اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم ابا کی طرف سے کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے تب ابا کو ثواب ملے گا۔ اولاد یہ نہ سمجھے کہ ابا کے نام سے ہم کسی مدرسے میں چندہ دیں گے تبھی ابا کو ثواب ملے گا۔ بھئی اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب ماں باپ کو ملے گا، اس لیے کہ انسان کی کمائی ہوتی ہے، اس کی اولاد اس کی کمائی ہوتی ہے، تو اولاد کی ہر نیکی کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ تو اس حدیث میں غور کریں کہ مرنے کے بعد اگر کوئی علم کام آ رہا ہے میرے بھائی تو یہی علم دین کام آ رہا ہے۔ ایک چیز پر اور غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو اگر کسی چیز کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اور مانگو اور طلب کرو تو وہ اکلوتی چیز ہے علم۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ یہ دعا کیجئے، یہ کہیے کہ اے میرے رب مجھے اور علم عطا فرما، give me more knowledge۔ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اور مانگنے کا حکم دیا گیا۔ پیسے کے بارے میں نہیں کہا اور مانگو، دولت کے بارے میں نہیں کہا اور مانگو، حکومت کے بارے میں نہیں کہا اور مانگو، علم کے بارے میں نبی کو حکم دیا گیا اور مانگو۔ یہ علم دین ایک ایسی چیز ہے۔ مگر علم دین کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، علم دین سیکھنے کا جو طریقہ صحابہ کا تھا اسی طریقے کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ موبائل ہے ہمارے پاس، ہم موبائل پر کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتے۔ قرآن ہے ہمارے گھر میں، ہم قرآن پڑھ کر کے مفسر نہیں بن سکتے۔ حدیثیں ہمارے گھر میں، ہم حدیثیں پڑھ کر کے محدث نہیں بن سکتے۔ صحابہ کا جو طریقہ تھا، جو علم حاصل کرنے کا پروسیجر ہے، جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اساتذہ سے علم حاصل کیا جائے، کسی کو استاذ بنایا جائے، علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کیا جائے۔ آپ بے شک کتاب پڑھیے، آپ بے شک قرآن کی تفسیر پڑھیے،
مگر مارکیٹ میں 20 تفسیریں ہیں، اور 20 تفسیریں جنہوں نے لکھی ہیں ہر ایک کا دعویٰ ہے میری تفسیر بالکل اوتھینٹک ہے، میں نے جو تفسیر لکھی ہے 1 نمبر کی تفسیر لکھی ہے۔ بھائی اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کون سی تفسیر صحیح ہے اور کون سی تفسیر غلط ہے؟ گوگل پلے پر آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کیجئے، انگلش قرآن، سب سے پہلے آپ کو قادیانیوں کا انگلش قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کو ملے گا۔ قادیانیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، انہوں نے قادیانی کے نام سے ویب سائٹ نہیں بنائی ہے، انہوں نے احمدی کے نام سے ویب سائٹ نہیں، انہوں نے الاسلام.org کے نام سے اپنی ویب سائٹ بنائی۔ بھائی آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ الاسلام کا ٹائٹل لگا کے اسلام کو ملیامیٹ کرنے والے لوگ ہیں؟ میں نے گوگل پلے سے جو قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ قرآن تو قادیانیوں کا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت پڑے۔ کوئی مسئلہ آپ کا ہے، آپ نے مسئلے مسائل کی کوئی کتاب نکالی، فٹ سے آپ نے فیصلہ کر لیا۔ بھئی آپ نے مسئلے مسائل کی جس کتاب کو بنیاد بنایا وہ کتاب صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے انٹرنیٹ کی جس ویب سائٹ سے اس مسئلے کا حل دیکھا وہ ویب سائٹ صحیح اور مستند ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آپ نے یوٹیوب سے جس کلپ کے ذریعے اپنے سوال کا جواب کھوج لیا اس کلپ میں جو جواب دینے والا ہے وہ معتبر ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ علم دین سیکھنے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بھائی دنیا کا علم سیکھنے میں اگر آپ کا ٹیچر تھوڑا گڑبڑ بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی وہ نالج گڑبڑ ہو جائے گی۔ بھائی میتھ کا علم آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کسی ایسے انسان سے میتھ سیکھ رہے ہیں جسے میتھ نہیں آتی، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ کا میتھ خراب ہو جائے گا، آپ کا کیلکولیشن خراب ہو جائے گا، آپ کی آخرت تو برباد نہیں ہوگی، آپ کا دین تو برباد نہیں ہوگا۔ مگر دین کے سلسلے میں اگر غلط ٹیچر ملا، دین کے سلسلے میں غلط رہنمائی ملی تو سیدھے آپ کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ اسی لیے امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں، جو بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں ان ھذا العلم الدین، شریعت کا علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، تو خوب غور کر لو، دیکھ لو تم کس سے دین سیکھ رہے ہو، تمہارا ٹیچر کون ہے؟ جیسے صحابہ کے ٹیچر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین کے ٹیچر تھے صحابہ، تبع تابعین کے ٹیچر تھے تابعین۔ تو وہ جو چین چلی آ رہی ہے وہ چین میرے بھائی آج بھی ہے۔ میں نے صحیح بخاری پڑھی جامعہ سلفیہ میں، 2 اساتذہ تھے ہمارے، ہم نے بخاری شریف کی پہلی جلد پڑھی مولانا عبدالسلام صاحب مدنی رحمہ اللہ سے، اور دوسری جلد ہم نے پڑھی علامہ رئیس احمد ندوی رحمہ اللہ سے۔ دونوں بڑے بہترین استاذ تھے، بہت بہترین عالم تھے۔ ان دونوں ہمارے اساتذہ کے پاس پوری ایک سند ہے کہ میں نے ان سے سیکھی، میں نے ان سے سیکھی۔ اچھا، ہندوستان میں جو حدیثوں کو سیکھنے کی جو چین ہے آپ غور کیجئے گا، وہ زیادہ تر جا کے ختم کہاں ہوتی ہے؟ شاہ ولی اللہ کے اوپر۔ ہندوستان میں ایک طریقے سے علم حدیث کے میدان کے سب سے بڑے استاذ ہیں شاہ ولی اللہ۔ سارے لوگوں کی سندیں، یعنی ساری نہریں جا کر کے اس سمندر پہ جا کے مل جاتی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس۔ تو ہم نے وہ سند، ہمارے استاد نے وہ سند ہم کو دی۔ تو یہ جو سند کا سسٹم ہے، یہ جو چین کا سسٹم ہے، یہ صحابہ کے دور سے آج تک چلا آیا ہے۔ صحابہ تابعین کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، کسی انجان آدمی سے حدیث لے لیتے نہیں، بھائی تم ہو کون اور تم نے یہ حدیث کس سے لی ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یوٹیوب پر آپ کے مسئلے کا جواب دے رہا ہے اور باتیں بہت اچھی کر رہا ہے، بات کرنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، انداز بیان بہت اچھا ہے، لیکن میرے بھائی یہ پتہ کرو اس انسان نے علم کہاں سیکھا ہے۔ جب آپ نے یہ پتہ کیا تو پتہ لگا اس نے ایسے ہی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ جس نے کتاب کو اپنا استاذ بنا لیا، جس نے کتاب کو اپنا استاد بنا لیا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ۔ کتاب کبھی استاد نہیں بن سکتی، کتاب کبھی استاذ کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ اگر کتاب کافی ہوتی، اللہ نے قرآن اتارا تھا، اللہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے قرآن اترا
تو قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن بھی اترے، قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دینے والے معلم قرآن بھی اترے۔ ویسے میرے بھائیوں، کتاب کے ساتھ ساتھ ٹیچر کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ علم دین کس سے سیکھ رہے ہیں، اس کی سند کیا ہے، اس نے کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر کچھ علم سیکھ لیں تو کبھی بڑپن کا اظہار نہ کریں۔ آپ نے عربی سیکھ لی مان لیجئے، اب آپ یہ سوچے بھائی ہم بہت بڑے علامہ بن گئے، ہم کو عربی آتی ہے، ہمارے محلے کے فلاں فلاں لوگوں کو نہیں آتی۔ بھائی اگر آپ نے عربی سیکھ لی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں برکت دے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو عربی نہیں آتی وہ حقیر ہو گئے۔ اللہ نے اگر آپ کو یہ نعمت دی ہے ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو حقیر مت سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ بھائی دین کی سمجھ اگر آپ کو ملی ہے یہ اللہ کا کرم ہے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے۔ اگر ہمیں کچھ دین سیکھنے کا موقع ملا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی چاہتا ہے۔ تو کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہو، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، علماء کا احترام کریں اور علم حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہیں۔ کوئی جتنا بھی بڑا عالم ہے، جتنی بڑی بھی اس کے پاس ڈگری ہے، سند ہے، اگر اس نے یہ سوچ لیا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا اس دور میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ اس دور میں کسی کے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کہ اب موسیٰ کو علم کی طلب میں سفر کرنا ہوگا۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ جہاں دونوں دریاؤں کا سنگم ہے، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر نبی ہیں، صحیح قول کے مطابق وہ نبی ہیں۔ تو حضرت خضر جو اللہ کے ایک نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی واقعے کے بعد ہونے والا جو معاملہ تھا، کسی واقعے کا امپیکٹ کیا پڑنے والا ہے، کسی واقعے کا اثر کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی اپنی طرف سے خاص طور پر ان کو عطا فرمایا۔ تو لمبا واقعہ ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کی اور ان کو سبق دیا کہ آپ سے بڑے عالم بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم سے بڑا کوئی نہ کوئی عالم موجود ہے، لہٰذا اپنے علم پر ناز نہ کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، آپ مطالعہ کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ کو کنفیوژن ہو، جہاں کوئی سوال پیدا ہو، سوال کا پیدا ہونا غلط نہیں ہے، سوال کا جواب خود سے ڈھونڈ لینا یہ غلط ہے۔ سوال پیدا ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو آپ اہل علم سے سوال کریں، آپ علماء سے پوچھیں مولانا اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے، اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے۔ آپ خود سے مطلب طے نہ کریں، یہ بڑی پرابلم ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے، کسی لڑائی میں گئے تھے، غزوے میں گئے تھے، سفر میں تھے۔ اللہ کے رسول اس سفر میں نہیں، ساتھ میں نہیں تھے، آپ مدینہ میں تھے۔ تو ایک صحابی کے سر میں چوٹ لگ گئی۔ اب وہ رات میں ان کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے وہ۔ اب صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو اب انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی میرے سر پہ بہت خطرناک چوٹ لگی ہے، اور اگر میں غسل کرتا ہوں تو چوٹ میں پانی چلا جائے گا اور رسک بڑھ جائے گا، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو وہاں پہ جو صحابہ تھے ان کو لگا کہ بھائی تیمم جو ہے
تیمم جو ہے وہ وضو کا بدل ہے، غسل کا بدل تو نہیں ہے۔ اس انسان یہ ناپاک ہو گئے ہیں، ان کو غسل کرنا ہے، تو غسل کا الٹرنیٹ تیمم تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے لیے تیمم کی گنجائش نہیں پاتے، آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کو غسل کرنا پڑے۔ صحابی نے غسل کیا، زخم میں پانی گیا، انتقال ہو گیا، صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی تو اللہ کے نبی بہت غصہ ہوئے، اور غصے میں اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا ہے وہ غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے پہلے تو کہا قتلوہ، یعنی ان کا جو انتقال ہوا وہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، وہ مرڈر ہے، تم نے مرڈر کیا ہے، قتلوہ، تم نے قتل کیا اس کو۔ الا سألوا اذ لم یعلم، جب پتہ نہیں تھا، جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ انما شفاء العی السؤال، نہ جاننے کا علاج سوال ہے۔ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس کا علاج سوال ہے، تو خود سے ڈیسیزن لینا یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے میرے بھائی۔ تو علماء سے رہنمائی حاصل کریں، اور اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں چند اہم کتابیں بتائی جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ تفسیر کے باب میں آپ تفسیر ابن کثیر اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ اردو تفاسیر کی اگر ہم بات کریں تو تفسیر احسن البیان ایک اچھی تفسیر ہے، مختصر ہے، آسان ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، اس کا مطالعہ آپ کریں۔ حدیث کے باب میں اگر آپ بات کریں تو شروعات میں آپ بلوغ المرام کا مطالعہ کریں، یہ مختصر کتاب ہے بلوغ المرام، اور اس کی اردو میں ایک مختصر سی شرح ہے اتحاف الکرام۔ یہ ہمارے جامعہ سلفیہ کے ایک بڑے جید عالم دین تھے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی یہ کتاب ہے جو انہوں نے بلوغ المرام کی اردو میں شرح کی ہے۔ تو تفسیر میں آپ یہ، اور حدیث میں یہ۔ عقیدہ کے باب میں آپ کتاب التوحید کا مطالعہ کریں، شیخ الاسلام امام محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے اصول ثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول، جو قبر میں 3 سوال ہوگا، من ربوں کا، ما دینوں کا، اور من نبیوں کا، تو 3 اصول کی جو شرح انہوں نے کی ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ آپ کریں۔ اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ کی ایک عقیدے پر کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، مختصر سی کتاب ہے، شارٹ سی کتاب ہے، وہ بھی اردو میں بھی ملتی ہے اور انگلش میں بھی اویلیبل ہے۔ ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، اور اس کے بعد آپ جب ان کتابوں کو پڑھ لیں تو تھوڑا سا علمی لیول آپ کا مضبوط ہوگا، پھر آپ اس کے آگے کی کتابیں علماء سے پوچھ کر کے آپ ان کو سیکھیں اور پڑھیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں علم دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی علم دین سیکھنے کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علم دین سیکھنے کی راہ میں اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں تکبر سے، تعلی سے، ریاکاری سے بچائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔